وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درس حدیث ہے اور کتاب ریاض الصالحین ہے۔ اس باب کی آج ہماری آخری 2 حدیثیں ہوں گی اور پھر نیا باب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 72 72، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، آپ فرماتے تھے، من حلف علی یمین، جس کسی نے کوئی قسم اٹھائی، ثم رأى اتقى للہ، پھر اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی، منہا فلیأت التقوی، تو وہ بہتر کام کرے۔ حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات انسان غصے کی حالت میں یا حالات کا جائزہ لے کر اپنی ایک رائے پر ٹھہرتا ہے اور ایک رائے مقرر کرتا ہے اور اس پر قسم کھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں کے گھر زندگی بھر نہیں جاؤں گی، یا میں فلاں سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی، یا میں گوشت نہیں کھاؤں گی۔ کبھی ہوتا ہے نا فیملی کے اندر ایسے کہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو گوشت بہت کھاتی ہے، جب دیکھو گوشت کھاتی رہتی ہے، تو وہ غصے میں آ کے قسم کھا لے کوئی کہ مجھے قسم ہے کہ میں آئندہ یہ چیز نہیں کھاؤں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں اب غصے میں آ کے بندے نے کر لیا، تو اب بعد میں کیا کرے؟ تو انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ آپ نے ایک بات کی اور بعد میں جب آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کو لگا کہ یہ تو گناہ ہے، کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا گناہ ہے، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا گناہ ہے، اسی طرح کسی چیز کو، کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ گناہ ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ یعنی اب وہ یہ سوچے کہ قسم توڑوں گا تو گناہ گار ہوں گا، یا میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تو اپنی بات پہ پکا رہوں گا، تو اس طرح کی ساری فضول باتیں چھوڑ کر اس کو وہ قسم ختم کرنی چاہیے اور اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے فرض کریں گناہ کے اوپر، گناہ کے کام پر نظر مانی تھی، اب گناہ کا کام تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اب کسی نے اس کی نظر مانی، قسم کھائی، لیکن اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں فقہا کے مختلف مذاہب ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو قسم کھائی ہے اس نے وہ کس قسم کی ہے۔ یعنی قسم کی 2 ٹائپس انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ایک قسم تو ایسی ہوگی جو وہ معصیت، وہ گناہ جو ہے لعینہا ہوگی یا لغیرہا ہوگی۔ لعینہا کیا ہوتا ہے اور لغیرہا کیا ہوتا ہے؟ لعینہا کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس میں اس کا عین ذات مقصود ہو، عین ذات، یعنی کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا، میں فلاں سے زنا کروں گا، تو یہ عین اس عمل کی قسم ہے۔ تو اگر کوئی ایسی قسم کھائے تو اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم کھائی جو لغیرہا ہے، اب یہ جو ٹرمز ہیں یہ فقہ کے علم کی ٹرمز ہیں،
اس کو زیادہ ایکسپلین اگر آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گی، لیکن شاید بعض لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن میں ایکسپلین کر دیتی ہوں جس کو جتنا آ جائے سمجھ۔ لغیرہا مثلاً عید کے دن یا ایام تشریق میں روزے رکھنے کی قسم کھائے تو اس صورت میں اس کو پورا کرنا تو جائز نہیں ہوگا، مگر اس صورت میں کفارہ آئے گا۔ اچھا، لغیرہا کیا ہے، اور عید کے دن اور ایام تشریق کا روزہ رکھنا یہ مثال کیوں دی گئی؟ لغیرہا کہتے ہیں ان امور کو جو خود لذاتی ہی منع نہیں ہوتے بلکہ کسی خارجی سبب کی وجہ سے منع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھنا، نفل روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے، لیکن عید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اب یہ جو ممانعت ہے یہ روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ عید کے دن اور ایام تشریق کے اندر جو احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے اس کی وجہ سے منع ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو ممانعت ہے یہ لغیرہا ہے، لعینہا نہیں ہے۔ تو یہ دو ٹائپس امام صاحب نے بتائی ہیں۔ آئی ہوپ کہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا سب کو۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 73، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کی جامع نصیحت۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع، فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ حجۃ الوداع والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے جو امیر ہوں ان کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے حج الوداع، وداع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا۔ تو اس حج کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے اس حج کو حج الاسلام بھی کہتے ہیں۔ پہلی نصیحت جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس حدیث شریف میں جو خصوصی ایک جملہ آیا ہے وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، آپ کے جو امیر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ امیر کی اطاعت اس وقت جائز ہے، اس وقت نافذ ہوگی جب وہ شریعت کے مطابق جائز امور کا حکم کرے، ناجائز امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کے جلسوں کے اندر گانا، ناچ، بے پردگی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے امور میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر شرائط کے ساتھ کسی کو امیر بنا دیا جائے تو پھر اس امیر کی بغاوت جائز نہیں ہوتی۔ امیر مسلمانوں کے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، مطلب جو آپ کا جو قاضی ہوتا ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق ملک کی سیاست سنبھالتا ہے، ایک تو وہ، اور دوسرا یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی جو امیر ہیں وہ تو وہی ہیں جو علماء کرام ہیں،
یہ اور بات ہے کہ فی زمانہ ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی جاتی یا ان کو آگے نہیں لایا جاتا، لیکن مسلمانوں کے اصل جو سربراہ ہیں، اصل جو رہنما ہیں، یہ علماء دین ہی ہیں۔ خلافت عثمانیہ میں جتنے پولیٹیکل عہدے ہوتے تھے وہ علماء کے ہاتھ ہوتے تھے۔ علماء کو دین کی بھی سمجھ ہوتی ہے، دنیا کی بھی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس سے فارغ التحصیل علماء کرام کو دنیاوی علوم سے بھی بہرہ مند فرمائے کہ وہ بہت اچھے لیڈرز ثابت ہو سکیں۔ اچھا، تو علماء ہی لیڈر ہوتے ہیں صحیح معنوں میں لوگوں کے، لیکن اب جیسے نفسا نفسی کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود رائے کا دور ہے، کوئی کسی کے تابع ہونا پسند نہیں کرتا، ہر بندہ اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو مقدم سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ علماء کے بھی خلاف کھڑے ہوتے ہیں، علماء پر اعتراض کرتے ہیں، علماء کی باتوں کو فالو کرنے کے بجائے کاؤنٹر کرتے ہیں، مقابلے پہ آتے ہیں، ایون کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تو میں اس کی رائے پہ اعتبار کروں۔ یہ ساری خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں فی زمانہ، جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ڈیموکریٹک جو رول ہوتا ہے، ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، ڈیموکریسی بعض سوسائٹیز کے لیے تو آئیڈیل ہے، لیکن بعض سوسائٹیز کے لیے بالکل آئیڈیل نہیں ہے۔ ڈیموکریسی وہاں کامیاب رہتی ہے جہاں پہ عوام پڑھے لکھے ہوں، عوام باشعور ہوں، عوام سمجھدار ہوں، صاحب رائے ہوں۔ لیکن اگر عوام ایسے نہیں ہیں، عوام ان پڑھ ہیں، عوام کو سمجھ نہیں ہے، وہاں ان ملکوں میں ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے کہ وہاں کا ایک پڑھا لکھا بندہ، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور ایک جو ان پڑھ بندہ ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، ایک عالم ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور ایک جاہل ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے۔ گویا گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا۔ تو جہاں پہ اکثر عوام جو ہے ناسمجھ ہو، تو وہ تو اپنے لیڈرز تو پھر بریانی کی پلیٹ پر ہی چنیں گے۔ تو اسی لیے یہ جو ڈیموکریسی کا کلچر پروموٹ ہوا ہے، تو اس میں ہر بندہ اپنے آپ کو جو صاحب عقل بھی سمجھتا ہے، صاحب رائے بھی سمجھتا ہے، تو زیادہ خرابیاں پھر اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ نہ ہمارے پاس دینی رہنمائی رہتی ہے، نہ دنیاوی رہنمائی رہتی ہے، کیونکہ ہر بندہ خود کو ہی عقل کل سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث کی برکت سے ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح